سوچ اور ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جو سازشیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے یا یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ ایک داستان ہے کہ جس کے بارے میں یہودیوں نے جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس وقت آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کی اصل حدود کے بارے میں پتہ چل جائے کہ مسجد اقصیٰ کی اصل حدود اور اس کا احاطہ کتنا ہے، اور جو ایک ہی مقام کو اور ایک ہی جگہ کو مخصوص کر کے اس کی طرف مسجد اقصیٰ کا کہنا اور اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، آیا یہ صحیح ہے یا پھر ایک غلطی ہے یا پھر ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس بات کی طرف لگایا جا رہا ہے اور ہماری سوچ اور ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو ذیل کے اندر آپ کو یہ ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس نقشے کے اندر دیکھیے کہ یہ سارا مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے اور مسجد اقصیٰ کی حدود ہے۔ اب اس مسجد اقصیٰ کی جو احاطے اور حدود کے اندر جو ہم نے آپ کو ایک نقشہ دکھایا ہے، اس کے اندر تقریباً 160 ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا اور جس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے 4 ایسے مقدس اور اہم مقام ہیں کہ جن کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ ایک اس میں سے یہ ہے قبۃ الصخرہ، اور پھر اس کے ساتھ ایک یہ چھوٹا قبہ ہے، اور پھر ایک اس کے اندر ایک مسجد عمر ہے، اور ایک اس کے اندر دیوار ہے جس کو دیوار براق، دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کی بھی دیوار کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی دیوار گریہ اور دیوار براق کے بارے میں یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی وہ آخری دیوار ہے اور اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ ابھی بھی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اپنی وہ عبادت گاہ اور اس طرح سمجھتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے کہ انہوں نے اس جگہ کو کیسے قبضے میں لیا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کس طرح اور عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت یہ موضوع صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسجد عمر ہے۔ اب مسجد عمر جو ذیل میں نقشہ ہے، یہ مسجد عمر کا ہے۔ اب مسجد عمر کیا ہے کہ یہاں پر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو یہاں پر نماز ادا فرمائی تھی۔ جب نماز ادا فرمائی تو وہاں پر مسلمانوں نے مسجد قائم کی ہے، اور اب جو امامت ہوتی ہے اور جو نماز کی صفیں بنتی ہیں وہ اسی مسجد کے اندر بنتی ہیں۔ اور جو یہ ابھی قبۃ الصخرہ اور قبۃ الصخرہ کے ساتھ یہ چھوٹا قبہ، یہ جو 2 نظر آ رہے ہیں، یہ بھی مخصوص کر کے مسجد اقصیٰ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو قبۃ الصخرہ ہے اس کی انشاءاللہ مکمل داستان ہم بیان کریں گے، لیکن اس وقت صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف قبۃ الصخرہ بھی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اور یہ جو ساتھ چھوٹا قبہ ہے یہ بھی مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا جو قبہ ہے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہاں پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ابتدا فرمائی تھی، اور یہ وہی قبہ ہے، اور اس کو مسجد اقصیٰ کی حدود کا بالکل درمیانی حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ابھی جو نقشہ نظر آ رہا ہے، ابتدا میں بھی آپ کو دکھایا گیا، یہ سارا کا سارا احاطہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اس سارے کے سارے احاطے کو ہم مقدس اور اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو مقدس ہی سمجھیں گے۔ اور یہ جو سازشیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے یا یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ ایک داستان ہے کہ جس کے بارے میں یہودیوں نے جب اس وقت وہ اس اقصیٰ کے اندر قابض ہونا شروع ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی کہ یا تو یہ قبۃ الصخرہ والی صرف جگہ مسلمانوں کو دے دی جائے اور مسجد عمر والی جگہ ہم لے لیں، یا یہ مسجد عمر والی جگہ صرف مسلمانوں کو دے کر قبۃ الصخرہ کی جگہ لے لی جائے۔ اور ان کے یہاں اس جگہ کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کریں گے۔ اب ہیکل سلیمانی کی تاریخ کیا ہے اور اس کو کیسے تعمیر کریں گے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ کی مکمل حدود کے بارے میں جان لیں کہ مسجد اقصیٰ کی اصل حدود کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔